معاشرتی بگاڑ کا اثر گھر اور خاندان پر بھی بہت بری طرح پڑا ہے، جس سے طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 40,000 جوڑے طلاق یا علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جن میں سے اکثر کے ساتھ نابالغ بچے ہوتے ہیں۔ طلاق یا علیحدگی کی صورت میں 95% بچے والدہ کے ساتھ جبکہ 2% بچے والد کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت عدالتوں کے فیصلہ جات کے مطابق صرف 3% بچوں کو ہی علیحدگی کے بعد ماں اور باپ دونوں کی شفقت نصیب ہوتی ہے اور وہ دونوں کے ساتھ شیئرڈ کسٹڈی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں رہ سکتے ہیں، مگر اس کا نقصان بھی بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بچے ماں اور باپ کے درمیان شٹل کاک بن کر رہ جاتے ہیں اور عدالتوں میں بچوں کی ذات اور جائیداد کے معاملات کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اس سیگمنٹ میں۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون لائر ہما جمیل صاحبہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بہت ہی ایک گھمبیر مسئلہ ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ظاہر ہے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اب طلاق یا علیحدگی کی صورت میں جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بچے کس کے پاس جانے چاہیے، وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجیے۔ دیکھیے، طلاق یا طلاق نہ بھی ہو، اگر آپ جوڈیشل سیپریشن میں رہ رہے ہیں دونوں کپل، تو بھی کسٹڈی فائل کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1890۔ اس میں جو مین سیکشنز ڈیل کرتے ہیں وہ ہے سیکشن 17 اینڈ سیکشن 25۔ اور اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ جنرل اگر ہم دیکھیں تو زیادہ، آپ نے بھی بتایا کہ زیادہ بچے ہیں جو ہیں وہ ماں کے پاس، ان کی کسٹڈی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایز اے نیچرل گارڈین جو پرنسپل کے تحت بچے دیے جاتے ہیں۔ معاملات میں بچے خود سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹلی، لیکن موسٹلی ہوتا یہی ہے کہ ٹینڈر ایج کے جو بچے ہیں یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہی دیے جاتے ہیں۔ کتنی ایج تک؟ جی 7 سال جو ہے ایک پرنسپل ہے کہ 7 سال کی عمر تک جو بیٹا ہے جی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کسٹڈی بیسڈ کرتی ہے 3 چیزوں پہ، ایک تو جینڈر، سیکس اور ویلفیئر آف چلڈرن، کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے یا ویلفیئر آف مائنر کس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو بیٹے کی عمر اگر ہم دیکھیں تو 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے باپ اس کو کلیم کر سکتا ہے، اس کی کسٹڈی کورٹ میں فائل کر کے وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچی ہے یا فیمیل ہے اس کو موسٹلی 21 ایئرس تک ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے زیادہ جو ہمارے یہاں اگر کیسز کے ہم فیصلہ جات دیکھیں تو وہ شادی کی عمر تک ماں کے پاس رہ سکتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، باپ کے پاس نہیں رہ سکتی قانونی طور پر جی، کیونکہ وہ ایک آ جاتا ہے کہ بیٹی ہے اور بیٹی کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وہ اس کی بیٹی کی، ہم تو یہ سنتا ہے کہ بیٹی کی تو باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیے جو ایک فیمیل کا کمفرٹ زون ہوتا ہے جی، جو وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کو ملے، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جو ہے۔ اب اس پہ جیسے میں نے کہا ویلفیئر آف مائنر ہے، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کا کریکٹر کیسا ہے۔ اگر ان کے کریکٹر میں کوئی فلا ہے تو ہو سکتا ہے ماں کی بجائے باپ کو مل جائے۔ فار ایگزامپل ایک ہائی کورٹ کا ایک سوال ہے وہ بھی ایڈریس کر لیں کہ بہت مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی کسٹڈی کے لیے والدین دونوں کورٹ میں جاتے ہیں اور ان میں سے جب ایک دوسرے کی کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بچہ جو ہے دوسرے کو دے دو کیونکہ وہ انمیرڈ ہے، اور یہ تو کیا مطلب کسی اور سے شادی کر کے باپ کی یا ماں کی جو محبت ہے بچے کے لیے کم ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، دیکھیے ایک آتا ہے کہ پریفرنس، ایک یہ ہے کہ اچھا ابھی اگر کوئی سنگل ہے پیرنٹ ابھی اس نے شادی نہیں کی ہے تو اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف ہوگی، یہ ایک کنڈیشن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ لیکن اس پہ بھی ضروری نہیں ہے، اس پہ بھی ججمنٹس ہیں کہ خاص طور پہ ماں کے اوپر یہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ ماں نے شادی کر لی، اب فار ایگزامپل بیٹی ہے، بیٹے کا ایشو نہیں ہوتا، بیٹی کا ہوتا ہے کہ وہ نامحرم اور محرم والا آ جاتا ہے دوسرے باپ کے ساتھ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایشو آتا ہے، اس میں پھر بیٹی جو ہے وہ باپ کے حوالے کر دی جاتی ہے موسٹلی کیسز میں۔ لیکن اس پہ بھی ججمنٹ ابھی آئی ہیں کہ یہ صرف ایک واحد کنڈیشن نہیں ہے کہ ماں کو علیحدہ کر دیا جائے بیٹی سے، لیکن اس میں یہ بھی بہت بات دیکھنے والی ہے کہ جب کسٹڈی یا ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کو دی جاتی ہے تو دونوں کو وزیٹیشن رائٹس ہوتے ہیں، وہ مل سکتے ہیں اپنے بچوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ کسٹڈی کے دوران دوسرا اگر فادر ہے وہ نہیں مل سکتا یا مدر نہیں مل سکتی، اس میں دونوں کو دیا جاتا ہے۔ شیئرڈ کسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ شیئرڈ کسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ جب کورٹ ایسا آرڈر پاس کرے جس میں فار ایگزامپل مہینے میں 30 دن ہے، 15 دن بچہ ماں کے پاس رہے اور 15 دن بچہ باپ کے پاس رہے، اس کو شیئرڈ کسٹڈی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا کم کیسز میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خود جو کپلز ہوتے ہیں وہ ان کی انا اتنی آ چکی ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو اس کو ملنے ہی نہیں دینا، اپنے اس کے باپ سے نہیں ملنے دینا یا ماں سے نہیں ملنے دینا۔ ایگزیکٹلی، بچے رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کورٹس میں، لیکن وہ ان کو اپنی اس میں ہوتا ہے، وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اچھا اس کی پرسنالٹی جو ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا، وہ اپنی خنک میں نا وہ ان بچوں کو وہ نہیں دے پاتے۔ بہت کم کپلز ہوتے ہیں۔ نہیں کر سکتا کہ یہ ملاقات ہو، سوری کورٹ کیا یہ گارنٹی نہیں کر سکتا، انشور نہیں کر سکتا کہ یہ ملاقات ہو؟ کورٹ انشور کر سکتا ہے، کورٹ میں ویسے وہی میں نے کہا کہ کسٹڈی
اور وزیٹیشن میں فرق ہے نا. کسٹڈی ایک کے پاس ہے تو ملنے سے تو کورٹ ایشورنس ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل کورٹ نے آرڈر کر دیا اور اس کو نہیں ملایا جا رہا تو کورٹ پھر اس کے وارنٹس ایشو کرے گی, اس کو پھر بیلف جا کے کسٹڈی میں لے سکتا ہے, بچہ ریکور کر سکتا ہے, اس کو فائن ہو سکتا ہے, اس کو امپریزمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے. کسٹڈی والے کیسز کم کیوں ہیں؟ جیسے ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہے تھے کہ جو 95% ہیں وہ تو ماں کے پاس رہتے ہیں, باقی جو ہے وہ شیئرڈ کسٹڈی میں صرف 2% ہوتے ہیں, 3% باپ کی طرف ہوتے ہیں, تو یہ کم کیوں ہوتے ہیں؟ جو میں نے بتایا نا کہ شیئرڈ کسٹڈی میں اس لیے کم ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کپلز ہی آپس میں اس بات پہ الاؤ نہیں کرتے کہ یہ میں 15 دن کے لیے بچہ اس کو دوں یا دوں. وہ ایویڈنس میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے اوپر کریکٹر وائز اتنی کیچڑ اچھال دیتے ہیں یا اس کو اتنا زیادہ برا ثابت کر دیتے ہیں کورٹ میں کہ وہ پھر کورٹ خود ہی ان چیزوں کو کہ اتنے عرصے آپ اس کے پاس رہیں یا اتنے عرصے آپ اس پاس رہیں. اور خاص طور پہ جو اگر ہم بات کریں میل یا جو فادر ہوتے ہیں, فادر کی طرف سے پھر کیونکہ دوسری شادی والا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیپٹ آ جاتا ہے, فیمیل ذرا شادی دوسری کم کرتی ہیں بچوں کو لے کے, مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. سو دیٹس وائی وہ ایک چیز آتی ہے کہ ماں کے پاس بچے زیادہ چلے جاتے ہیں. ہمارے اس وقت فیملی کورٹس میں کیسز کتنے ہیں کسٹڈی کے, کوئی نمبر اندازاً بتا سکتی ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو ڈیفرنٹ ہے. اب اسلام آباد میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے خلا کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے جو ہے کسٹڈی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی پچھلے سروے کے مطابق 80% اضافہ آیا تھا جو ہے خلا کے میٹرز میں, اونلی خلا کے میٹرز میں جو پریویس 5 منتھس کی ریشو تھی. اسی طریقے سے 60% انکریز ہوا تھا جو ہماری کسٹڈی کی ریشو تھی. اچھا ایک آخری چیز یہ بتائیے گا کہ جو کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ماں اور باپ دونوں کو کسٹڈی نہیں دی جاتی اور کسی رشتہ دار کو دی جاتی ہے, تو وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ ایک ویلفیئر آف مائنر دیکھا جاتا ہے. اگر ماں باپ یونیٹک ہیں, اگر وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, اگر وہ فزیکلی کیپیبل نہیں ہے, فائنینشلی نہیں, دیکھیے فائنینشلی رسپانسبل ہے باپ. اگر ماں بہت غریب ہے, اس کے پاس پینی بھی نہیں ہے, تو باپ رسپانسبل ہے کہ وہ مینٹین کرے گا چاہے کسٹڈی کسی کے پاس بھی ہے. وہ نہیں صحیح نہ ہو, اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ یہ والد کا فرض ہے کہ وہ بیت المال سے بھی پیسے لے کے آئے, اس کو وہ دینی ہے مینٹیننس. اور یہ جو مینٹیننس فکس کی جاتی ہے یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ پرسنز سیلری یا اس کی جو بھی انکم ہے اس کے مطابق وہ فکس کی جاتی ہے. سو ابھی جیسا کہ بچے کی یہ کیسز خواتین ہار کیوں جاتی ہیں جب وہ کورٹ میں جا کے یہ دکھاتی ہیں کہ ان کا جو شوہر ہے وہ کسی اور کے ساتھ تو شادی کر کے بڑا شاہانہ انداز میں رہ رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو دینے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, تو یہ کیسز اکثر کورٹ میں خواتین ہار جاتی ہیں. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اوپر برڈن آف پروف یہ آ جاتا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ کماتا کتنا ہے. اب ہمارے ہاں خواتین کبھی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی, کبھی اپنے ہسبینڈ کی سیلری کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کے پاس پے سلپس نہیں ہوتی یا ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی, وہ جا کے اورلی کر دیتی ہیں. پھر وہ ظاہری بات ہے ایویڈنس وٹنسز وہ چیز آتی ہے, تو جب ہسبینڈ پہ بات آتی ہے تو وہ نگیٹ کر دیتا ہے, میرے پاس تو پھوٹی کوڑی ہے, میں پیسے دے نہیں سکتا. تو اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم ابھی جو ایک ججمنٹ آئی تھی اس کے مطابق کہ 5,000 پر بچہ یا بیوی جو ہے وہ خرچہ پڑتا ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 5,000 میں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سو یہ ایک بہت ڈراسٹک چیز ہے کہ جب فیمیل کے اوپر برڈن آف پروف آ جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. اچھا یہ اچھا ہے شادی آپ کریں اور پروف عورت کرے کہ بھائی اتنا آپ کماتے ہیں مجھے اس میں سے اتنا دے دیں بچے کے لیے. تو یہ قوانین بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا وقت دیا.